بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وقال اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی اخاف اللہ انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ 1448 ہجری یعنی 1448 ہجرہ کے دوسرے عشرے کی وہ مجالس ہیں کہ جس میں اب ہم براہ راست امام معصوم کے حالات زندگی اور اس کے حوالے سے آج کے زمانے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، چوتھے امام کی شہادت کے حوالے سے مجلسیں ہو رہی ہیں، اور جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ چوتھے امام کے زمانے کے حالات مختار کے جہاد کے بعد، یا یہ کہیے کہ حجاج ابن یوسف کے واصل جہنم ہونے کے بعد پھر وہ حالات بنتے چلے گئے جو ہمارے آج کل کے حالات سے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں، اور اس لیے اس دور میں جو طریقہ کار امام معصوم نے اختیار کیا تھا وہ آج ہر امام کا ہر طریقہ ہر وقت ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لیکن بعض اوقات جو میں نے عرض کیا کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی اور شامی، اس زمانے کا جو دشمن ہوتا ہے اس کی وجہ سے کسی ایک امام کی سیرت کا کوئی بہت اہم پہلو ہمارے لیے زیادہ قابل عمل ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت ذرا سا میں ذہنی طور پہ پریشان ہوں تھوڑا سا۔ کل میں نارون حامیہ کی تشریح کر رہا تھا کہ جی جہنم کی آگ تو بہت گرم آگ ہے، جس پر شیخ جعفر تستوری کا میں نے جملہ بھی نقل کیا تھا کہ انہوں نے پہلے تو اعتراض کیا کہ آگ تو ہوتی ہی گرم ہے، اس کے لیے یہ کہنا کہ گرم آگ ہے، برف تو ہوتی ہی ٹھنڈی ہے، اس کے لیے یہ کہنا کہ ٹھنڈی برف ہے۔ اور پھر میں نے وضاحت کی تھی کہ جب اس کو کمپیئر کریں گے ہم دنیا کی آگ سے تو لگے گا کہ دنیا کی آگ تو کچھ ہے ہی نہیں، اور آج دنیا کی آگ کا ایک جھٹکا مجھے لگ گیا، اور اس اعتبار سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 27 ڈگری تو ہمارے یہاں کوئی کھیل ہوتا ہے، وہ تو ہم لوگ اس کو سردی سمجھتے ہیں کراچی میں، اور یہاں تو اچھا میرا جو طبیب ہے، میں اپنے ذاتی حالات نہیں بتا رہا ہوں لیکن ایک مثال سے ذریعے بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ میرا جو طبیب ہے وہ بہرحال اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن بہرحال بہت عزت بہت احترام کرتا ہے، تو اس کا بھی یہ کہنا ہے، اور جتنے بھی جو بیماریاں ہیں اس میں تو جی پی سے کام نہیں چلتا نا، ایک سے زیادہ اسپیشلسٹ چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ جو کہ مسلمان ہے اس لیے میں نے اس کا حوالہ دیا کہ اس کا کہنا ہے کہ مولانا آپ پہ 6 نمازیں واجب ہے روزانہ۔ میں نے کہا یہ 5 نہیں پڑھی جاتی ہیں بعض لوگوں سے، کہا نہیں وہ تو ہے، 6ٹھی آپ کے لیے واکنگ بہت ضروری ہے، اس کو بالکل نماز کی طرح واجب سمجھیے۔ تو خیر میں نکلا واکنگ کے لیے، اوہو اتنی شدید مجھے گرمی محسوس ہونے لگی کہ میں نے کہا میں کل رات کو نارون حامیہ جو کہہ رہا تھا کیا وہ پروردگار خود مجھے اس مرحلے سے گزار رہا۔ اچھا ہمارے یہاں سے اس وقت جب میں یہ لفظ کہتا ہوں ہمارے یہاں تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیوں؟ میرے والدین باپ اور ماں دونوں کا تعلق لکھنؤ سے ہے، تو بہت سی چیزیں لکھنؤ کی ہیں۔ میری ساری زندگی کراچی میں گزری، پچھلے 25 سال چھوڑ کر تو کراچی، 25 سال سے میں آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں ہوں، تو جب میں ہمارے یہاں کہوں تو بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ مولانا لکھنؤ کا اشارہ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے یہاں۔ جیسے ابھی ٹورنٹو میں پہلے عشرے کی آخری جو مجلس تھی اس میں مجھے ایک مسئلہ بتانا پڑا، اور میں نے حوالہ دیا ہمارے یہاں کا۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہاں تو خیر تھرسڈے کو عاشورہ تھا، لیکن باقی دنیا میں فرائیڈے کو تھا، آپ کے یہاں بھی پاکستان میں بھی۔ فرائیڈے کی نماز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ فرائیڈے کی نماز جو ہے وہ خوشی کی ہے، عاشورے کے دن کوئی خوشی نہیں ہوگی، نماز جمعہ نہیں ہونا چاہیے، ایک ایشو بنا۔ چلے اس میں تو میں نے کوئی اپنے یہاں کا حوالہ نہیں دیا۔ پھر ہمارے یہاں کا ایک طریقہ تھا میرے بزرگوں کا، خاص طور پہ خواتین کا، نانی، میں نے تو اپنی پر نانی کو بھی دیکھا ہوا ہے، تو پر نانی، نانی، والدہ، عاشورے کے دن نہانا نہیں، قطعاً نہیں نہانے دیتے، میں اپنے بچپنے کی بات کر رہا ہوں۔ اب جمعے کا دن تھا، غسل جمعہ تو اتنا اہم کہ بعض مہاراجے تو اس کو واجب غسل سمجھتے ہیں۔ وہاں ایک ایشو تو مجھے کہنا پڑا کہ ہمارے یہاں آج کے دن لوگ نہیں نہاتے ہیں، لیکن جمعے کا غسل اپنی جگہ۔ اب وہاں ہمارے یہاں سے مراد تھا لکھنؤ، اب لوگ نہیں سمجھ پائے۔ کبھی ہمارے یہاں سے میری مراد ہوتی ہے کراچی، لیکن اس وقت میری مراد میلبرن ہے۔ میلبرن کے اندر 42 ٹیمپریچر ہو جاتا ہے مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ، وہ بھی سمر میں۔ تو اس وقت ہمارے پاس بچنے کا ایک راستہ ہوتا ہے،
اور وہ یہ ہے کہ ہم جا کر ٹرام میں بیٹھ جاتے ہیں. واکنگ تو نہیں ہوتی ہے لیکن اب واکنگ کرتے ہوئے ہم 2 میل نکل گئے, واپس بھی تو جانا ہے نا اپنے یہاں, تو اس لیے بیٹھ گئے. بالکل آرام دہ, اور میلبرن کی بہت ساری ٹرامز فری ہیں, تو بالکل اے سی میں آرام سے بیٹھے ہوئے ٹھاٹ سے اترنے کا دل ہی نہیں چاہتا ہے, 3-4 چکر لگا لیتے ہیں. اور یہ کہ اگر ٹرام میں دل بھر گیا تو بس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اوپر سے بس کی سیر کا مزہ. یہاں بھی میں نے یہی طریقہ اختیار کیا. تو مجھے تو ایسا لگا چولہے سے نکل کے کڑھائی میں چلا گیا. سڑک تو پھر بھی کچھ بہتر تھی, یہ ٹرام اتنی گرم کہ لوگ بھی تڑپے جا رہے تھے جو یہیں کے, وہ تو عادی ہوں گے نا, میں تو عادی نہیں تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ والی گرمی اللہ نے بھی مجھے یہاں سے گزار دیا کہ دیکھو تم نارون حامیہ کہہ رہے تھے نا, خود بھی اس مرحلے سے گزرو تاکہ لوگوں کو بتاؤ. لیکن یہ بات میں نے اتنی کیوں کی, آج تو ویسے ہی ویک ڈے ہے, ورکنگ ڈے ہے, بچوں کو کل اسکول جانا ہے, بڑوں کو جاب پہ جانا. میں نے ٹائم کیوں ویسٹ کیا؟ صرف ایک جملے کے لیے. یہ مومن کی پہچان ہے, ایک جملہ اس لیے بتا رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ اس حالت میں تو اب جو میں گزر رہا تھا تو میں اپنی حالت بتا رہا, جو وہاں بیٹھے ان کی حالت بتا رہا, اور جو وہاں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں ٹرام اور بس کے اندر, تو ان کی تو حالت ایسی کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ مجھے ٹھوکر لگی اور میں گرتے گرتے بچا, کیونکہ لباس ان کا ایسا تھا کہ آنکھیں بند کر کے ہی جانا پڑ رہا تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن اس وقت مجھے اپنی حجاب والی خواتین نظر آئیں, اور میں نے کہا کہ سیلوٹ ہے ان عورتوں کو, سلام ہے ہمارا ان عورتوں کو, کہ جو اس شدید گرمی میں جہاں یہ نارمل ڈریس بھی آدمی سے نہیں پہنا جا رہا. اب آپ سے مطلب میں بھی شامل ہوں, ہم مردوں کو کیا معلوم کہ یہ کتنا بڑا جہاد یہ خواتین کرتی ہیں اس حالت میں بھی ایسے حجاب کو, جبکہ ساتھ ساتھ پھر سائنس بھی ان کی مدد کو آ جاتی ہے نا, یعنی ان کی مدد کو نہیں, بے حجابوں کی مدد کو. جی آپ لوگ سورج کی روشنی زیادہ نہیں حاصل کرتے تو وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے, اور اس کا یہ نتیجہ اور اس کا وہ نتیجہ, بے تکی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حجاب اتار دو. لیکن حجاب, اور پھر یہاں پر یہ بھی میں عرض کر دوں, یہ آج آخری مجلس تو ہے نہیں, پھر بھی یہ جملے جب آ گئے تو عرض کر دوں کہ یہاں مسجد الحسین میں مجلس پڑھتے ہوئے بھی مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ کل میں ذرا سا دیر سے نکلا تو خواتین باہر جا رہے تھے مکمل حجاب کے اندر. مجھے نہیں معلوم کہ یہ حجاب خالی امام باڑے یا مسجد کی حد تک ہے, کہ شاپنگ سینٹر میں بھی ہے, کہ جاب پر بھی ہے, کہ یونیورسٹی اور کالج میں بھی ہے, کہ برتھ ڈے پارٹی میں بھی ہے, کہ شادیوں کی تقریبات میں بھی ہے, کہ خاندان کی تقریبات میں بھی ہے. لیکن ایٹ لیسٹ یہاں تو ہے. مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی آدمی اطاعت خدا کا مظاہرہ کرتا ہے اسے خوشی ہوتی. یہ امر بالمعروف کا پہلا مرحلہ ہے کہ دل میں خوشی ہو, کوئی گناہ ہو تو دل میں غمگین ہوتا ہے, چاہے بول نہ پائے, کم از کم دل تو دکھے. تو بہرحال مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی, اور میں نے کہا کہ دیکھیے ہماری خواتین یہ کتنا بڑا جہاد کر رہی ہیں. ہاں بس یہ شرط ہے کہ یہ حجاب جو ہے نا, یہ حجاب جو ہے جسم پر ہے تو بس حجاب ہی ہو اور باقی سب خالی نہ ہو اسلام. جیسے جب شروع میں آسٹریلیا گیا تھا تو میرے ایک دوست وہ پاکستان جا رہے تھے, آپ کو معلوم ہے آپ بھی جاتے ہوں گے پاکستان, تو سب کے لیے گفٹ لے کے جاتے ہیں, اور بہت ہی مشہور قسم کی ایک ریپوٹیشن والی ایئر لائن تھی جو پاکستان میں بند ہو گئی ہے, کیتھے پیسیفک, اس وقت تو بہت عروج پر تھی, اور اس سے وہ جا رہے تھے. تو معلوم تھا آپ کو کہ لوگ جاتے ہیں تحفے لے کے جاتے ہیں, 15, 20, 25 پرفیوم لے کے گئے تھے وہ, اور اس کے بعد وہ خود بتا رہے ہیں کہ وہاں پہنچ گیا میں کراچی. اب ایک خاندان کے لوگوں کو جمع کیا جو بہت امیڈیٹ فیملی ہے, ان کو دینا, پرفیوم کھولا, سارے پرفیوم یعنی سامان کھولا, سارے پرفیوم موجود, لیکن اب جو ڈبے کھولے خالی. پتا چلا کہ ساری بوٹل اس میں سے غائب ہو گئی. کہاں پہ یہ معجزہ پیش آیا, کس جگہ پہ یہ چوری ہوئی, کیا ہوا, لیکن خالی ڈبے ہیں, ڈبہ اسی طرح بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی یہ دکان سے خرید کے لائے ہیں, اندر کچھ بھی نہیں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کے جسم پہ حجاب تو پورا ہوتا لیکن اس کے بعد اندر سے کسی قسم کا اسلام و دین نہیں ہوتا. حجاب ایمان کی ایک اہم ترین نشانی, لیکن اس کے ساتھ ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا کہ اور بہت ساری ذمہ داریاں آتی ہیں, اور اس میں نے عرض کیا کہ شیطان کے پاس 2 ایسے ہتھیار ہیں, ٹولز. ہوتا ہے نا کہ بہت ساری چیزیں انسان جو ہے نا وہ بہت اس وقت استعمال کرتا ہے, جیسے آپ نے کہیں پیسہ رکھ دیا کہ یہ پریشانی میں کام آئے گا, اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. ہاں جب کوئی اتنا بڑا مسئلہ پیش آ جائے, یہاں تو انویسٹمنٹ اسکیمیں ہوتی ہوں گی, جیسے بچوں کی تعلیم کے لیے لوگ ایسی اسکیمیں لیتے ہیں, یا یہ کہ پاکستان میں لوگ ریٹائرمنٹ کے لیے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوگا, ایک طرف رکھ دیا, ہاتھ نہیں لگاتے. جب کوئی بہت ہی بڑی مجبوری پیش آ جائے تو اس کو استعمال کرتے ہیں.
جوان بیٹا ہے آئی سی یو میں چلا گیا, معلوم ہے 70 لاکھ کا بل آ گیا اسپتالوں کا, پاکستان میں تو آپ کو معلوم ہے نا. اب اس وقت استعمال کرتے ہیں. شیطان کے پاس 2 ہتھیار ایسے ہیں, اور میں ایک لفظ اس لیے کہہ دوں کہ آپ کے ذہن میں شاید یہ خیال آئے کہ یہ آج کی مجلس ہے جو کل ہو گئی, وہ مجلس ہے جو کل ہوگی, اس میں شیطان کا ذکر ذرا بڑھ گیا. چوتھے امام کا لقب زین العابدین کس نے دیا ہے یہ انشاءاللہ آخری مجلس میں عرض کروں گا, لیکن میرا اندازہ ہے کہ ساری زندگی آپ نے سنا ہے چوتھے امام کو, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لقب چوتھے امام کو 2 دفعہ ملا, ایک پاسٹ ایک فیوچر, ایک دنیا میں ملا ایک آخرت میں. دنیا میں یہ لقب شیطان نے دیا, بہت ہی مشہور روایت, شیطان کہہ کر گیا انتا زین العابدین انتا زین العابدین. وہ پورا ایک واقعہ ہے جس کو آج نہیں پڑھنا چاہتا تاکہ آج کا موضوع جو ہے کم از کم وہ نامکمل نہ رہے. تو خلاصہ یہ کہ شیطان کی اور چوتھے امام کی, وہ والا شیطان یزید نہیں, لیکن وہ والا شیطان جو ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی لگا ہے, اس کا اور چوتھے امام کا جو بھی مقابلہ ہو رہا, اس کے حوالے سے کچھ چیزیں شیطان کی بتانا ضروری. 2 اس کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو اس نے رکھے ہوئے, اور ایک ہتھیار وہ ہے کہ آخری زمانے کے مومن پہ استعمال کرنے کا ارادہ ہے, شاید ہم پہ کر رہا ہوں. یہ وہی ہے جو ایک بار اس نے چوتھے امام کے زمانے میں عام مومنوں پر استعمال کیا, اور ایک آخری زمانے کے لیے, اور وہ کل بات شروع ہوئی تھی, اور وہ تھا مردوں کو عیش و آرام کا عادی بنا دو, عیاشیوں میں لگا دو, عورتوں کو بے حیا اور بے غیرت بنا دو. اور اسلام نے ان دونوں سے روکنے کے لیے جو باتیں بتائی ہیں وہی تو, بلکہ اسلام کا مطلب ہے کہ اسلام کو تو ریپریزنٹ کر رہے ہیں چوتھے امام نے اپنے زمانے میں. چوتھے امام نے جن چیزوں کے ذریعے سے صاحبان ایمان کو شیطان کے اس خاص ہتھیار سے بچایا, اور وہ کل سے انشاءاللہ آئے گا. کل شب جمعہ ہے نا, کل شب جمعہ ہی میں وہ اچھا لگے گا. ابھی تو یہ آج کی تمہید ہے, کل رات کی مجلس, آج رات کی مجلس, یہ 2 تمہید بنیں گی, اور شب جمعہ کی مجلس میں پھر اس کا علاج آئے گا. دیکھیے اسلام وہ ان بڑی بوڑھیوں کی طرح نہیں ہے کہ جب کوئی ان کے مزاج کے خلاف بات ہو تو بس برا بھلا کہا, کوسنے دی اور بیٹھ گئے. نہیں, اسلام طبیب کی طرح پہلے بیماری بتاتا ہے کہ یہ بیماری ہے, پھر اس کا علاج بتاتا کہ اس کو کس طرح سے دور کرنا اور کس طرح ختم کرنا. وہ انشاءاللہ آنے والے کل سے بات شروع ہوگی. تو ایک بات تو یہ, اور اس کے لیے یہ جو 2 الگ الگ اس نے طریقے اختیار کیے ہیں, مردوں کے لیے الگ, عورتوں کے لیے الگ, اس کے لیے جو اس میں بھی سب سے اہم چیز, عورت کو بے حیا بنانا ہے, آغاز ہوتا ہے بے حجابی سے. کل حجاب پہ خاصی باتیں ہو گئی اور انشاءاللہ آگے بھی ہوں گی. اسی لیے جب کبھی کوئی دشمن اسلام کھڑا ہوتا ہے اسلام کے خلاف, وہ پہلا اٹیک حجاب پہ کرتا, اور سب سے پہلے ہماری بچیوں کو بہکاتا ہے حجاب کے حوالے سے. اور مردوں کے لیے جو ہے خاص طور پر معصوم کی ایک بہت اہم حدیث ہے, شہید دست غیب شیرازی نے اپنی ایک مشہور کتاب گناہان کبیرہ میں لکھا ہے, اور بھی کئی کتابوں میں ہے. میں نے ریفرنس اس لیے دیا کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہے, انگلش ترجمہ بھی ہے. اور مردوں کو جو عیاشی کا عادی بنانا, اس میں سب سے اہم چیز ہے گانا بجانا. میوزک کی بات نہیں کر رہا ہوں, میوزک حلال بھی ہوتی ہے, میوزک حرام بھی ہوتی ہے, لیکن میوزک سے ہٹ کے جو گانا بجانا, یہ شیطان کا بہت اہم ہتھیار ہے. چاہے ہم اور آپ اس کی اہمیت کو سمجھے کہ نہ سمجھے, شیطان سمجھتا. کیونکہ اچھا, معصوم کی کون سی حدیث کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا میں نے, امام نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ گانا وہ چیز جو مومن کو منافق بناتا, مومن کو بھی نہیں پتہ چلے گا. ان الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزر. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں بہت بارشیں ہوتی ہیں تو خود بخود زمین سے سبزہ نکلتا, کوئی بیج بونے کی یا فصل کی ضرورت نہیں, زیادہ بارشیں زیادہ گرینری. امام فرماتے جو مسلسل جو آدمی گانا سنتا رہے گا تو اس کے دل میں نفاق اس طرح پیدا ہوگا جس طرح بارشوں سے زمین سے سبزہ نکل آتا, پتہ بھی نہیں چلے گا اس کو کہ کب یہ مومن سے منافق بن گیا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا شروع مجلسوں میں کہ چوتھے امام نے آخری زمانے کی پہچان یہ بتائی, صبح مومن, شام کو کافر, شام کو مومن, نیکسٹ مارننگ کو منافق. تو یہ بہت اہم اس کا ہتھیار. چنانچہ آپ دیکھیں گے ہر چیز کے اندر, ہر چیز میں, میوزک کی بات نہیں کر رہا ہوں, میوزک بھی حرام ہوتی ہے, لیکن آدھی حلال ہے تو آدھی حرام ہے, وہاں پھر بھی انسان کو ذرا تحقیق کرنا ہے. لیکن گانا بجانا کسے کہتے ہیں بغیر میوزک کے؟ لوگ سمجھتے ہیں گانا بجانا جو اسلام میں حرام ہے وہ جو آوازوں کے ساتھ, ساز کے ساتھ, آلات کے ساتھ, نو, وہ ایک الگ حرام ہے, خالی گلے کی آواز. اب چونکہ آپ پاکستان سے آئے, پاکستان میں اکثر آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ حتیٰ اذان, تلاوت قرآن, قصیدے, نوحے, یہ عبادت والی چیزیں بھی اس میں حرام ہو جاتی ہیں. لیکن یہ میرا اصل موضوع نہیں, یہ تو ضمناً بات آ گئی نا
کہ مردوں کے لیے یہ خاص اس نے طریقہ کار اختیار کیا اور عورتوں کے لیے وہ طریقہ، یہ وہ نسخہ ہے یا وہ ٹول ہے یا وہ ہتھیار ہے جو اس وقت استعمال کرتا ہے شیطان جب آخری زمانہ آ جائے، چوتھے امام جیسا زمانہ، اس کی طرف ابھی میں آؤں گا۔ ایک اس کے پاس ہتھیار ایسا ہے جو وہ ہر زمانے کے مومن کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے، بالکل آخر میں، یہ خاص الخاص ہتھیار ہے۔ آپ نے جنگیں دیکھی اور آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بالکل وہ ہتھیار، کبھی اعلان ہوتا ہے نا کہ یہ ہتھیار ہم نے اب تک استعمال نہیں کیا، اب استعمال کریں گے۔ یہی ہوتا ہے جنگوں کے اندر۔ امریکہ نے بھی ایٹم بم بالکل آخر میں گرایا تھا 1945 میں۔ دنیا کی تاریخ میں ایک ہی ملک ایسا جس نے ایٹم بم بھی استعمال کیا اور ہر ایک کو ایٹم بم پہ دھمکی بھی دیتا۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک ہتھیار شیطان کے پاس ایسا ہے جو اس نے بالکل ایک سائڈ پہ رکھا، اور یہ آخری زمانے والے کے لیے نہیں، یہ ہر زمانے والے کے لیے، چاہے وہ حضرت آدم کا زمانہ ہو، چاہے وہ حضرت نوح کا زمانہ ہو، چاہے وہ انبیاء کا، وہ نام لوں گا تو اتنا وقت اسی میں چلا جائے گا، چاہے وہ ائمہ کا زمانہ ہو، چاہے وہ غیبت صغرا ہو، چاہے وہ غیبت کبرا ہو، چاہے وہ آج کا ہو، یہ خاص اس کا ہتھیار۔ اور یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں یہ علامہ مجلسی نے اپنی تقریباً 8-10 کتابوں میں لکھی، اور شہید دستغیب شیرازی نے بھی کتاب استعاذہ میں لکھی۔ پھر اس کتاب کا میں نے حوالہ دیا کیونکہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہے اور انگریزی بھی۔ اور شہید دستغیب شیرازی وہ ہیں جن کے بارے میں امام خمینی فرماتے تھے کہ میں ہر بڑے کو نصیحت کرتا ہوں اپنے بچوں کو ان کی کتاب اس طرح پڑھائے جیسے اسکول کے کورس کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ ہوا مہذب النفوس والاخلاق، یہ مرد شہید لوگوں کے نفس اور اخلاق کی تہذیب کرتا ہے، ان کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے۔ تو بہت اہم ان کی کتابیں ہیں، ان میں گناہ کبیرہ تو بہت مشہور ہو گئی، یہ میجر سنس، اور ایک یہ استعاذہ اعوذ باللہ جس سے نکلا، شیطان سے بچنے کے طریقے، اس میں بھی یہ روایت ہے، اور بھی کئی کتابوں میں مشہور روایت ہے، اس میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ شیطان سروے کرتا رہتا، سارا کام شیطان خود تو نہیں کرتا ہے نا، شیطان ہر ایک کو نہیں بہکاتا ہے، اس کی ایک ٹیم ہے اور وہ کام کرتی دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر، اس کی ٹیم سرگرم عمل، کہیں کوئی یہ چھوٹے شیطان۔ اب شیطان ان کا جائزہ بھی لیتا رہتا ہے، ان کو مانیٹر بھی کرتا رہتا ہے، ان کو چیک بھی کرتا رہتا ہے، اور جا کے خود جاتا ہے دیکھتا ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی صحیح انجام دی کہ نہیں دی۔ تو ایک علاقے میں، اب یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، یعنی اسلام سے پہلے کا، لیکن فارمولہ جو ہے شیطان کے پاس، وہ بنی اسرائیل ہو کہ بنی اسماعیل ہو کہ وہ شریعت موسیٰ والے ہوں کہ شریعت محمد والے ہوں، سب کے لیے سیم فارمولہ۔ وہ جیسا میں نے کہا ہر علاقے کا دورہ کرتا، اور وہ بھی نہیں کہ ایک بار دورہ کیا 10 سال بیٹھا، نہیں، مستقل آتا جاتا ہے۔ ایک علاقے میں اس نے دیکھا کہ ایک انتہائی عبادت گزار اللہ کا بندہ، بہت زیادہ عبادت گزار، اتنا کہ عبادت کی خاطر اس نے وہ قربانی دی جو اسلام میں حرام ہو گئی، یعنی روحانیت۔ گھر والوں کو چھوڑو، بیوی کو چھوڑو، بچوں کو چھوڑو، رشتہ داروں کو چھوڑو، دوستوں کو چھوڑو، کاروبار دنیا کو چھوڑو، بس مسلح بچھا کے بیٹھ جاؤ۔ جو اس میں زیادہ ایکسٹریم پر ہوتے ہیں وہ تو جنگل میں جا کے بیٹھتے ہیں، جو حضرت موسیٰ کے واقعے میں نے دوسری مجلس میں شاید بیان کیا۔ یہ اپنے شہر کی مسجد، بس یہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور تھوڑی ایج بھی ہو گئی ہے تو باقی کام وام کرنے کی اتنی ضرورت نہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی بھی بہت مختصر ہوتی، یعنی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ نہ کپڑے چاہیے، ان کو کہیں جانا ہی نہیں، وہ جو ایک لباس ہے جتنا چل رہا ہے چلے، نہ غذا زیادہ چاہیے، اتنے عبادت گزار بہت کم غذا استعمال کرتے ہیں۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ گھر والے اتنا کھانا پینا دے جاتے ہیں، اب یہ مسجد 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 مسجد۔ شیطان نے ایک مرتبہ وہاں سے گزرا، دیکھا کہ ہاں میرے سارے جتنے بھی چھوٹے شیطان ہیں سب اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں، مگر یہ ایک عبادت گزار بندہ ہے کہ اس کو انہوں نے نہیں بہکایا۔ پوچھا بھائی کیا بات ہے، تم ایک مومن جو 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تم سے برداشت نہیں ہے، اس کی نماز چھوڑواتے ہو، یہ تو اتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، کام کوشش تو کر رہے ہیں لیکن بس یہ آتا نہیں ہمارے قابو میں، کہا چلے دیے جاؤ کوشش۔ پھر شیطان 3 مہینے کے بعد گزرا، پھر وہی حالت، پھر 1 سال بعد گزرا، پھر وہی حالت۔ کہا بھائی کیا ہو گیا تم لوگوں کو، تم تو اپنی ڈیوٹی کے بڑے وفادار ہو۔ یہ جملہ میں صاحبان ایمان کی توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مومن بعض اوقات اپنی ڈیوٹی میں اتنا وفادار نہیں ہوتا جتنا شیطان اپنی ڈیوٹی میں وفادار ہوتا، تو تم لوگ اس کے بارے میں کیوں اتنا ڈھیلے اور سست پڑ گئے ہو؟ جتنے اس کے شاگرد ہیں چھوٹے چھوٹے جتنے شیطان ہیں، سب نے کہا کہ ہم ہر وقت لگے رہتے ہیں لیکن یہ کسی طرح ہمارے قابو میں ہی نہیں آتا۔ اب وہ پوری تفصیل بھی ہے کس طرح بہکانے کی کوشش کی، لیکن اتنا وقت آپ کا میں کیوں ضائع کروں ورکنگ ڈے میں۔
شیطان نے کہا اچھا، شیطان نے پوچھا، کہا کہ ہم نے گانے کے ذریعے بہکانا چاہا، بے پردہ عورت کے ذریعے بہکانا چاہا، مسجد میں سامنے سے گزر گئی، گانے کی آواز جس کے کان میں آ گئی، ہر طریقے سے کوشش کی، کسی طرح کنٹرول میں نہیں آیا۔ شیطان نے کہا اوہ اتنا سیریس مسئلہ، اب تو مجھے میدان میں اترنا پڑے گا، یہ تمہارے بس کا نہیں ہے، ایسا آدمی میں ہی اس میدان میں اتروں۔ بالکل آخر میں آتا ہے نا اتنا سینئر آدمی ہمارے یہاں، اب یہاں ہمارے یہاں سے مطلب ہے پاکستان کراچی میں تین دفعہ ہمارے یہاں آج تینوں مجلس میں آ گئے۔ عاشور کے دن نہیں نہانا ہے لکھنؤ کا ہمارے یہاں، گرمی کے اندر کبھی خدا نہ خاصا بھی ٹرام میں نہیں بیٹھنا ہے مجبوری کے علاوہ، یہ میلبرن کا ہمارے یہاں آ گیا، اور آج کراچی کا۔ کراچی میں ہمارے یہاں، اور میں نے وہاں بہت مجلسیں بھی پڑھی، وہ امام باڑہ اس کے بالکل پیچھے دارالصحت تھا۔ دارالصحت جو تھا پاکستان میں ایک زمانے میں بھولو برادران بہت مشہور تھے، پنجاب کے لوگ تو جانتے ہیں، بیسیکلی تو وہ پنجاب کے تھے، کراچی میں ان کا اکھاڑا، 3-4 بھائی تھے، سب سے بڑے بھائی کا نام بھولو تھا۔ وہ 1948 میں آخری کشتی لڑنے کے بعد پھر انہوں نے کشتی لڑنا بند کر دی۔ کیوں؟ ان کا اصول تھا کہ پہلے میرے چھوٹے بھائیوں کو ہراؤ، اگر ان کو ہرا دیا تو پھر میں تمہارے مقابلے میں آؤں گا، ورنہ میں ہر ایک کے سامنے نہیں اترتا۔ اتفاق سے ان کے چھوٹے بھائی بھی مانے ہوئے پہلوان تھے، ان کو کوئی ہرا ہی نہیں پاتا تھا، تو آخر سینئر آدمی تو بالکل آخر میں اترتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ اب تو مجھے میدان میں اترنا، اب یہ تم سب لوگ ہار گئے اس سے، اور دیکھو یاد رکھو میرے طریقے کو، یہ تمہارے کام آئے گا کہ ایسا آدمی جو کسی طریقے سے بھی تمہارے کنٹرول میں نہ آئے، شراب کا لالچ دیا نہیں پی، گانے کا لالچ دیا نہیں سنا، بے پردہ عورت کا لالچ دیا آنکھیں نیچے کر لی، اور رزق حرام کا لالچ دیا، ہونٹوں پہ پہرا لگا دیا، غیبت کا لالچ دیا، زبان پہ کنکر رکھ لی۔ یہ 7ویں امام کے اصحاب کے بارے میں لکھا کہ اتنا 7ویں امام غیبت کی گناہ کی مذمت کرتے تھے کہ اصحاب امام اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے کنکر رکھتے تھے کہ زبان جو ہے وہ کنٹرول میں رہتی نہیں، ہم کتنی کوشش کریں وہ پھسل جاتی ہے، تو زبان کو آزاد رکھنے مت دو۔ تو خیر خلاصہ یہ کہ بھائی یہ دیکھو یہ آخری نسخہ ہے۔ کیا نسخہ ہے بھائی؟ ہمیں بتا دیجئے، کہ بتانے کی چیز نہیں ہے، دیکھنے کی چیز ہے، خود دیکھو۔ اب شیطان ایک بہت ہی مقدس انسان کی شکل میں، سفید داڑھی بھی ہے، ماتھے پہ سجدے کا نشان بھی ہے، مصلی بغل میں دبا کے اسی مسجد میں اس کے برابر آ کے بیٹھ گیا۔ واقعہ مشہور بھی ہے، اور شاید اتنی تفصیلات کی اس پڑھے لکھے مجمع کو ضرورت نہیں۔ خلاصہ یہ آ کے بیٹھ گیا، بیٹھنے کے مصلی بچھا کے اس نے نمازیں شروع۔ اچھا وہ بھی نماز پڑھ رہا، یہ بھی نماز پڑھ رہا، چلے ابھی مسجد میں تو ہوتا ہی، لیکن اس کی نمازیں جو دیکھی تو وہ جو عابد تھا، عبادت گزار تھا، اس کا آخری جملہ بہت اہم ہے اس واقعے کا، وہ جو عبادت گزار تھا، تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑے عرصے کا مطلب یہ کہ 2 گھنٹے نہیں، 15 دن گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا، اب آہستہ آہستہ اس کی توجہ ہوئی کہ اتنی عبادت کرنے والے اتنی تو میں بھی نہیں کرتا ہوں، بھئی کبھی کھانے کے لیے رک جاتا ہوں، کبھی تھوڑی دیر آرام بھی کرنا ہے، تھوڑی سی نیند بھی لینا، یہ اللہ کا بندہ ایسا۔ اب جو مصلی پکڑا تو کسی وقت بھی عبادت کو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، جو میں نے شروع مجلس میں ایک جملہ کہا تھا نا، آج کی گرمی اور اپنی خواتین کو جو میں نے سلام کیا تھا، سیلوٹ کیا تھا، اس کے حوالے سے کہ مومن جب اللہ کی عبادت کرتے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونے کے بعد اس کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اسی طریقے سے عبادت کروں، تو یہ ہمیشہ سے ایمان کی پہچان ہے۔ نیکی کو دیکھ کر خوش ہونے پر بھی اللہ ایک نیکی کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور گناہ کو دیکھ کر آپ کے دل میں اگر دکھ آ رہا ہے، آپ کچھ نہیں بول سکتے، آپ کا ایک بچہ ہے وہی گانے سن رہا، آپ نہیں روک سکتے اس کو، لیکن آپ کا دل اس سے غمگین ہو گیا نا، ایک ثواب یہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں ہے۔ یہ بہت لمبا موضوع ہو رہا ہے، اس لیے میں اس کو روک دیتا ہوں۔ تو خلاصہ یہ کہ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، عبادت تو اسے کہتے ہیں، پورا شہر میری عبادت کی تعریف کر رہا ہے لیکن میں اس کی عبادت، اسے پوچھنا چاہیے اتنی عبادت کا راز کیا ہے، گڑ کیا، سیکریٹ کیا، ایسی عبادت کیسے ہوتی۔ اب وہ انتظار کر رہا ہے اسے پوچھے، لیکن وہ پوچھنے کا موقع نہیں دے رہا شیطان۔ ایک نماز ختم نہیں ہوتی کہ فوراً دوسری نماز شروع ہو گئی، یہ سب جان بوجھ کے ہو رہا ہے۔ جتنا زیادہ وہ اپنی نمازوں میں کنسنٹریشن اور جلدی دکھا رہا ہے کہ گیپ بھی نہیں آنے پاتا، اتنا زیادہ یہ جو اصل عابد ہے نا، اس کے دل میں اور اس کی عظمت بھی پیدا ہو رہی ہے، اور اس سے یہ راز بھی معلوم کرنا۔ آخر ایک مرتبہ ایسا اب یہ بیٹھا ہوا، اب یہ سب 1-2 دن کی کہانی نہیں، 1 مہینہ 2 مہینے گزر گئے، اب وہ بات کرنا چاہ رہا، بات کا ہی موقع نہیں مل رہا۔ اب یہ السلام علیکم ہی نہیں کہا کہ اللہ اکبر شروع ہو گئے۔ تو اب ایک دفعہ ذرا اٹھتے اٹھتے، سلام پھیر کے اٹھتے اٹھتے، وہ جو شیطان نے نا ذرا سا رک گیا، جان بوجھ کے رکا ہے وہ، لیکن لگا جیسے ٹھوکر سی لگ گئی، رکا، وہ اسے موقع مل گیا۔ کس کو؟ عابد کو۔
کہا کہ بھائی تم عبادت کر رہے ہو اتنی عبادت, اس کا راز کیا ہے, اتنی عبادت کیسے ہوتی؟ جیسے وہ ہوتا ہے نا پوپائی دا سیلر, وہ اسپینش کا ڈبہ کھاتا وہ طاقت آ جاتی ہے نا, تو کوئی نہ کوئی راز ہوگا نا اتنی عبادت کا, مجھے بھی بتا دو. اب وہ یہی چاہ رہا تھا کہ یہ سوال کرے, اسی لیے پہلے تو اس نے اتنی عبادت دکھائی کہ اس کو سوال کا موقع نہ ملے, جتنا ڈیلے کروں گا اتنا اس کا سسپینس یا تجسس بڑھے گا, اب موقع دے. اس نے کہا نہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. عابد نے کہا لیکن میں بھی کرنا چاہتا ہوں اتنی عبادت, کبھی نیند بھی آتی ہے, کبھی بھوک بھی لگتی ہے, کبھی آرام کا بھی دل چاہتا ہے. یعنی بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے عبادت کرتا ہوں, تم تو 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے کیا 24 گھنٹے عبادت کر رہے ہو. کہ اس کا تو بہت آسان طریقہ ہے عبادت کرنے کا, تم عبادت کر رہے ہو کس طرح کر رہے ہو؟ کبھی وضو کر کے طہارت کے ساتھ پاک کپڑے, تو کہا گناہ تم نے کون سا کیا؟ کہا گناہ یہ کیا چیز ہوتی؟ او ہو, شیطان نے کہا یہی تو تمہاری غلطی, عبادت کا تو اسی وقت مزہ آتا ہے اور عبادت تو اسی وقت زیادہ ہوتی ہے جب آدمی کوئی گناہ کرے. اب جو ہمارے ایک جوک مشہور ہے لیکن وہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ اس کے لیے آپ کو اردو پڑھنا آنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ بعض بزرگوں کو اردو پڑھنا آتی ہو. بھائی نماز کے لیے کچھ ہے نا کہ نماز ایک دم سے شروع نہیں ہوتی ہے نا, نماز سے پہلے 4-5 چیزیں آپ کو کرنا ہے جس کا نام ہے مقدمات نماز, جس کے اندر ہے کہ ٹائم آ گیا ہو, ڈائریکشن قبلے کی طرف ہو, کپڑے صحیح ہو, جگہ صحیح ہو, اور طہارت روحی اور جسمی ہو یعنی وضو وغیرہ ہو. یہ 5 مقدمات ہیں, آپ کے بچے سیکھتے ہوں گے. اس میں کپڑوں میں ایک لفظ اردو میں لکھا جاتا ہے, میں کیسے کہوں یہ لفظ بےہودہ ہو جائے گا, لکھا جاتا ہے ستر عورتین, اپنے جسم کو چھپائے. اب یہ جب اردو میں لکھا جاتا ہے ستر عورتین, عربی کا لفظ ہے ستر عورتین یعنی انسان کے جسم کے پرائیویٹ پارٹ, اس کو چھپاؤ. یہ واجبات نماز میں ہے نا, پڑھنے میں آتا ہے 70 عورتیں. اب یہ ہمارے ایک جوک کہ جی وہ استاد نے شاگرد سے کہا کہ نماز پڑھ لے تو 70 عورتوں سے شادی کرنا پڑے گی. ارے نماز کی اتنی بڑی شرط؟ ہاں بھائی یہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ہر مجتہد کا فتویٰ ہے, دیکھ لو کتاب میں. مجتہدین پہ یہ بھی ایک ظلم ہوتا کہ نہ ان کے فتوے کو لوگ سمجھتے ہیں, نہ پورا فتویٰ پڑھتے ہیں, ایک لفظ لے کے دوڑ پڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں. پورا فتویٰ بھی کوئی نہیں پڑھتا. تو خیر اس نے حیرت, اب یہ 70 عورتیں تو بطور مثال, میں نے جوک ہمارے یہاں مشہور ہے دینی طالب علموں میں کہ اس طرح کا دین مت سیکھو. لیکن اس نے کہا, آپ شیطان نے کہا تم نے کون سا گناہ کیا؟ کہا گناہ کیا گناہ کرنا پڑتا؟ او ہو یہی تو تمہاری غلطی ہے. جب تک یہ گناہ نہیں کرو گے اس وقت تک عبادت میں توجہ نہیں ہوگی, کیونکہ گناہ تمہیں ہر وقت ڈرائے گا کہ ابھی یہ معاف نہیں ہوا ہے, پتہ نہیں اللہ مرنے کے بعد کتنا عذاب دے, تو تمہیں آرام کا دل ہی نہیں چاہے گا, کھانے کا دل ہی نہیں چاہے گا. جب آدمی کا دل اس میں لگا ہوا ہو, کسی کا بیٹا ICU میں آخری سانسیں لے رہا, نہ اسے بھوک لگتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے, تو کہا کہ گناہ کرو. اچھا گناہ کے ذریعے ہی ہوتا ہے؟ ہاں. تو کہا کہ تم نے کون سا گناہ کیا؟ کہا جتنا بڑا گناہ کرو گے اتنا خوف خدا بڑھے گا, اور جتنا خوف خدا بڑھے گا اتنی نمازوں میں توجہ بڑھے گی. تو سب سے بدترین گناہ کرو. اب یہاں پہ میں اپنے جملے جو ہے نا تھوڑے سینسر کر رہا ہوں, گرچہ معصوم کی حدیث ہے لیکن کچھ حدیثیں اس طرح ممبر پہ بیان کرنا اچھا نہیں لگتا. بچیاں بھی سن رہی ہیں, بچے بھی سن رہے ہیں, میری بیٹیاں بھی ہوں گی, بہویں بھی ہوں گی, تو مختصر ہی کہا کہ جتنا بڑا گناہ کرو گے اتنا زیادہ عبادت میں توجہ ہوگی. اب یہ بھولا بھالا سیدھا سادہ عبادت گزار جس نے تو یہی سیکھا تھا کہ وضو کرو, نماز پڑھو, رکوع کرو, سجدہ کرو, یہ عبادت ہوتی ہے. کہا کون سا گناہ؟ کہا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ, وہ بری عورتوں کا علاقہ ہے, گناہ کر کے آ جاؤ, پھر دیکھو کیسی عبادت میں تمہاری توجہ ہوتی ہے. اس نے کہا وہ کہاں ہوتا ہے؟ مجھے کیا معلوم, میں تو بھائی نیک آدمی, متقی آدمی, پرہیزگار آدمی, سے تو کچھ پتہ ہی. کہا کہ وہ فلاں محلہ, میں تمہیں آج کل کیا کہیں گے لوکیشن بھیج رہا ہوں. خیر, تو لوکیشن کا مطلب میں تمہیں ایڈریس سمجھا رہا ہوں. وہ چلا, کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارے کہنے پہ. کہا وہ عورتیں ہیں, پیسے لیں گی, پیسے ہیں تمہاری جیب میں؟ کہا پیسے تو نہیں, وہ بھی مجھ سے لے لو. یہ مدد ہے, یہ نیکی کے کام میں مدد ہے نا, کہ تاکہ تمہاری نمازیں بڑھیں اور نمازوں میں توجہ ہو, تو پیسے بھی مجھ سے لے جاؤ, یہ میں ڈونیشن راہ خدا میں دے رہا ہوں. خیر ہو گیا. اب وہ جو تھی زندگی بھر گناہ کرنے والی عورت, اس نے دیکھا, حیران ہو گئی. اب دیکھیں اس کا آخری جملہ جو ہے نا وہاں تک میں لے جانا چاہتا ہوں. اس واقعے کا زیادہ لمبا میں نے واقعہ کر دیا, اس کو جلدی اب ختم کروں. اب جو وہاں گیا, عورت, اس کا پروفیشن, پیشہ یہی, لیکن سمجھدار تھی. دیکھا, اس نے کہا کہ یہاں تو کوئی پابندی نہیں, صبح دوپہر شام یعنی ہر قسم کے, ہر مزاج کے, ہر عمر کے لوگ آتے رہتے.
ایسا آج تک نہیں آیا. ماتھے پہ اتنا بڑا سجدے کا نشان واقعا سجدے کا نشان تھا. وہ نہیں ہے جسے پاکستان میں ہمارے کامیڈین عمر شریف نے مشہور کر دیا کہ شامی کباب چہرے پہ لگائے. نہیں, واقعا پراپر سجدے کا نشان, پراپر واقعا نہیں, خلوص سے عبادت کرتا. اور ایسی سفید داڑھی ہے, چہرے پہ نور آ ہی جاتا ہے اتنا عبادت گزار کے. کہ ایسا تو آج تک نہیں آیا. تم یہاں کیسے آ گئے؟ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا. اس نے کہا بھائی میں فضول باتیں نہیں کرو, میں مصلی کو چھوڑ کے آیا ہوں, مجھے جلدی واپس جانا. کہا لیکن وجہ بتاؤ. اس نے وجہ بتائی کہ بھائی وہ ایک میرے برابر ایک عبادت کرنے والا تھا, مجھ سے 1000 گنا زیادہ عبادت کر رہا تھا, اس نے مجھے یہاں بھیجا. گرچہ گمراہ تھی, گرچہ گناہگار تھی, گرچہ بدترین گناہ کرتی تھی, لیکن سمجھدار تھی. کہا وہ شیطان ہے, وہ کبھی کوئی عبادت گزار ہو ہی نہیں سکتا. ایک بات بتا دو, یہ کپڑا بالکل صحیح سالم ہو, وہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ وہ پھٹ جائے پھر اس میں پیون لگا ہوا. کہا کہ بغیر پھٹا ہوا بالکل ٹھیک کپڑا وہ ٹھیک لگتا ہے. کہا جب تم گناہ کرو گے یہ سمجھو گویا تم نے اپنے تقوی اور عبادت کے اندر کو پھاڑ دیا, پیون لگا رہا. وہ پیون لگی ہوئی عبادت کا وہ مزہ ہی نہیں ہوگا جو خلوص کی عبادت کا ہے. یہ الفاظ میرے, مفہوم اس کا یہ تھا. واپس جاؤ. اب یہ واپس گیا تو وہ تو خالی تھی مسجد, وہ بھاگ گیا. شیطان تو اسی کام کے لیے آیا تھا. لیکن جاتے جاتے کہہ گیا کہ دیکھو یہ میرے ہاتھ سے بالکل آخری مرحلے میں پھسل کے نکلا. یہ میرے ہاتھ میں آیا کیسے, یہ سمجھ لو, یہ ہے گر. اور یہ میرے ہاتھ سے میرا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے, سب سے بڑا ہتھیار. اب میزائلوں میں پتہ نہیں سب سے بڑا میزائل کیا ہوگا, ایٹم بم سے بھی بڑے بڑے کون سے بم ہوں گے, جو سب سے میرا آخری ہتھیار. وہ کیسے اس سے بچا وہ بھی سن لو. ایک ہی بات, جو مومن یا مومنہ, شیطان بتا رہا ہے, شیطان کی باتوں پہ بھی توجہ دیا کرے. جو مومن یا مومنہ کسی طرح تمہارے ہاتھ نہ آئے, یعنی نہ بہکے, تو اس کو بہکانے کا ایک ہی طریقہ, اسے دین کے راستے سے بہکاؤ, گناہ کے راستے سے نہ بہکاؤ. اسے بہکانے کے لیے استعمال کرو دین کو. مسجد سے بہکاؤ اسے, منبر سے بہکاؤ اسے, آج کل کی اصطلاح میں کہو مجلسوں کے ذریعے اسے بہکاؤ. یعنی ایسی باتیں کرو کہ وہ بہک جائے جو نہ شراب کے ذریعے تمہارے ہاتھ میں آئے, نہ گانے کے ذریعے آئے, نہ اس بدترین گناہ کے ذریعے آئے. جو مومن کسی طرح تمہارے بہکاوے میں نہیں آتا ہے, اسے بہکانے کا ایک ہی طریقہ, دین کو استعمال کرو. تو چاہے وہ مصلی اپنے گھر کا ہو, چاہے وہ مسجد کا مصلی ہو, چاہے وہ منبر ہو, چاہے وہ حج ہو, اس کو استعمال کرو. آپ نے بھی دیکھا ابن زیاد نے سب سے آخری ہتھیار کیا استعمال کیا تھا, قاضی شرح کا فتویٰ. یہ جو فتویٰ تھا نا, یہ دین ہے نا, کہ دین کو استعمال کیا تھا. واقعات مشہور ہے, ادھر نہیں جا رہا. اور شیطان نے دونوں باتیں بتا دی. اور دیکھو یہ بچ کیسے نکلا اتنے بڑے خطرناک ہتھیار سے. بڑے بڑوں کو میں نے ڈھیر کیا ہے, جو گناہ کے ذریعے میرے قابو میں نہیں آ رہے تھے, ان کو دین کے ذریعے سے میں نے بہکایا. یہ نکلا کیسے؟ وہ بدترین عورت تھی لیکن دین کا اتنا علم رکھتی تھی. یہ علم تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے اس عبادت گزار کی ساری عبادت کو بچایا. اب یہ آخری 2 جملے بھی سن لیجئے, اگرچہ میرا اصل موضوع مکمل ہو گیا. اور یہاں سے میں آتا ہوں زیارت اربعین کے اس جملے پر, جس کا میرا آپ سے وعدہ تھا, اور اس کے ساتھ پھر چوتھے امام کی سیرت کے بالکل اہم پیغام جو بالکل ٹو دا پوائنٹ ہے. لیکن آخری جملے سن لیجئے, کیونکہ اگرچہ واقعہ تو یہیں تک تھا, شیطان نے گر بتایا, شیطان نے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا. کس کو؟ اپنے شاگردوں کو کہا کہ بس کوشش کرو کہ یہ والی جو چیزیں جو بچانے والی ہے وہ ان کے پاس نہ آنے پائے. اب آئیے روایت یہ کہ اسی رات کو یہ عورت مر گئی. اب جب عورت مر گئی تو اتنی بدنام عورت تھی نا, اس علاقے میں رہنے والی تو ساری, کوئی نہ اس کو غسل دینے آئے, نہ کفن پہنانے آئے, نہ نماز پڑھنے آئے, نہ دفن کرنے. ہمارے یہاں ایک فقہ کا مسئلہ ہے, پاکستان میں یہ غلط مشہور ہو گیا کیونکہ برادران اہل سنت کے یہاں یہ مسئلہ, تو ہمارے یہاں بھی آگے. ہمارا مسئلہ ہے کہ مرنے والا اگر اسلام پر مرا ہے, چاہے کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, اس کی نماز جنازہ واجب. اور باقی چیزیں چھوڑ دیجئے, نماز جنازہ پہ واجب پڑھنا. عام مسلمان کہتے ہیں کہ جو خودکشی کر کے مرے اس کا جنازہ جائز نہیں, یہ غلط ہے خیال. اس کا بھی نماز جنازہ واجب ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ معاشرے میں وہ لوگ جو قابل احترام ہیں ان سے کہا گیا تم ایوائڈ کرو اگر کوئی اور پڑھنے والا موجود ہے. اب یہ بات کہیں اور چلی جائے گی, میں اس کو روکتا ہوں. تو اب یہ اتنی بدنام عورت تھی کہ لوگ آ نہیں رہے تھے. ہم نہیں کریں گے اس کے غسل و کفن میں شرکت. جیسے ابھی پاکستان میں پچھلے ہفتے شاید, وہ جو ایک بچی تھی بہت پیاری, بہت معصوم, بہت بھولی بھالی 8 سالہ,
جو اس پہ ظلم کرنے والا تھا، جب مرا تو اس کے گھر والوں نے بھی میت لینے سے انکار کر دیا، شہر کے ہر قبرستان والے نے اس کو دفن کرنے سے انکار کر دیا، شہر کے تمام علماء نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. یہ ہوتا. اچھا اب یہاں کوئی اس کا جنازہ نہیں پڑھ رہا. قریب شہر میں ایک نبی رہتے تھے. نبیوں کے درجے ہیں نا. اب میں یہ ایسا لفظ نہ استعمال کروں کہ توہین ہو جائے انبیاء کی. بہت یعنی چھوٹے درجے کے نبی تھے. نعوذ باللہ یہ مجھے لفظ اچھا نہیں لگا. لیکن قرآن نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم بعضا کہ رسولوں میں ہم نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی. ایک نبی تھے. ان کو حکم ملا کہ بھئی برابر کے شہر میں ایک عورت مر گئی ہے، جاؤ جا کے اس کو غسل و کفن و دفن دو اور اس کے سارے واجبات ادا کرو. اب یہ سوچتے ہوئے چلے کہ میں نبی خدا ہوں. نبی معصوم بھی ہوتا ہے، نبی بائی برتھ نبی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی اسٹیج پہ جا کے اللہ کسی کو نبوت دیتا ہو. تو اب یہ نبی بھی ہیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو کوئی بہت ہی نیک، بہت ہی مقدس، بہت ہی ہائی اسٹیٹس کا انسان دنیا سے گیا ہوگا. دیکھیں کس سے نماز جنازہ پڑھوا رہے ہو، اسے اندازہ ہو جاتا ہے نا مرنے والا کون ہے. اب اس وقت یہ شہید قائد کے جنازے کی نماز ہو رہی، مراجع کرام، مراجع مرجعیت جو ایک آخری منزل ہوتی ہے وہ نماز پڑھا رہے، اور ایک نہیں ہر شہر میں مرجع نماز پڑھا رہا. یہ عظمت ہوتی، مرنے والے کی عظمت ہے. تو اب پہلے یہ بات پوری ہو جائے کہ بہت کوئی نیک مقدس آدمی مرا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ عام مومنین اس کی نماز جنازہ پڑھائیں. میں پڑھاؤں. جا کے پہنچے وہاں، لوگوں سے پوچھا کہ وہ یہ جو ایڈریس ہے یہ کہاں ہے. لوگوں نے کہا یا نبی خدا، نبی کو تو پہچانتے آپ، کیوں؟ کہا کہ وہاں پہ مجھے اللہ کا حکم ملا ہے فقط ماتت ولیتن من اولیاء، میرے اولیاء میرے ولیوں میں سے ایک ولی کا انتقال ہوا ہے، جا کے فغسلھا وکفنھا ودفنھا، غسل و کفن کرو. لوگوں نے کہا یا نبی خدا ولی، وہ تو اتنی گناہگار، ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری. نبی خدا نے کہا پروردگارت وہ عادل ہے نا، کوئی نہ کوئی اس میں بھی راز ہوگا. ایسی عورت جس کے گناہ کی شہرت اتنی زیادہ ہے، مجھے کیا بھیجا؟ کہا بہت گناہگار تھے لیکن اس نے میرے ایک مومن بندے کی 70 سال کی عبادتیں بچا لی. تو وہ جتنی عبادتیں بچائی نا وہ ساری اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہیں، اور اسی رات کو میں نے اسے موت دے دی تاکہ اس کے بعد یہ کوئی گناہ نہ کرنے پائے. اور یہاں سے ایک اور بہت اہم حدیث آ رہی ہے. ہر حدیث اہم ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہ سمجھا کریں کہ میں حدیثوں کو دو کیٹیگری میں تقسیم کر رہا ہوں. الدال علی الخیر کفاعلہ والدال علی الشر کفاعلہ. جو آدمی لوگوں کو نیکی کے راستہ دکھائے گا، نیکی کرنے والا تو نیکی کرے گا، لیکن سب کا ثواب جتنے لوگ وہ نیکی کریں گے اس پہلے آدمی کو ملے گا جس نے راستہ دکھایا. والدال علی الشر کفاعلہ. اور جب معاشرے میں کوئی گناہ اور شر کی بات پھیلائے گا، جتنے لوگ وہ گناہ کریں گے ان سب کا ٹوٹل عذاب مل کے اس کے نامہ اعمال میں آئے گا. اور دو مثالیں دے دوں اور بات ختم کروں. پہلی جو گناہ کی ہے وہ مثال میں عام مثال دوں. جس پہلی عورت نے اپنا حجاب اتار پھینکا اور نامحرموں کے درمیان جانے لگی، وہ پتہ نہیں 50 سال پہلے ہوگی، 100 سال پہلے ہوگی، 200 سال پہلے ہوگی. رسول خدا تو حجاب کا ماحول لے کے آ گئے تھے نا، وہ ایک تھی. اس کے بعد جتنی عورتوں نے بے حجابی اختیار کی سب کو اپنی اپنی بے حجابی کا عذاب ملے گا. مگر یہ جتنی عورتوں کی بے حجابی ہے نا، یہ سارا عذاب جمع کر کے خدا اس پہلی خاتون کو دے گا کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں یہ بے حجابی پھیلی. ایک آدمی پہلے آغاز کرتا ہے نا. یہ تو ہو گئی شر کی مثال جس میں نے نام نہیں لی. اور اب نام لے لیتا ہوں جس نے لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھایا. 40 کی زیارت کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ آپ ساری حدیثیں سن کے بھی اندازہ نہیں کر سکتے. اب ہر ظاہر جاتا اسے وہ ثواب ملتا. آپ کو معلوم ہے کہ شہید قائد کا جنازہ کربلا پہنچا تو کیا بینر کربلا کے گیٹ پہ رکھا تھا؟ اس سال کے 40 کا پہلا زائر آیا. اتنا 40 کی زیارت کا ثواب ہر آدمی زیارت کرتا ہے، اس کو وہ ثواب ملے گا. لیکن یہ سارا ثواب ٹوٹل، مثلا اگر بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ 20 ملین لوگ، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی اب جاتے ہوں، شاید جاتے بھی ہیں 2 کروڑ، اتنے لوگ جاتے ہیں نا، ہر ایک کو اپنا اپنا ثواب ملا. یہ سارا ثواب جمع ہو کے کس کو ملتا ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری کو، وہ صحابی رسول کہ جس نے 40 کی سب سے پہلے زیارت کی اور اس کے بعد زیارت کا سلسلہ شروع ہوا. تو اب نیکی کو پھیلائیے، اتنا آپ کو ثواب ملے گا قیامت تک کا، اور گناہ کو پھیلائیے تو اتنا عذاب ملے گا. یہ ضمنی بات آ گئی ہے. اس مومنہ نے 70 سال کی عبادت بچائی ہے، اس کی وہ زیرو ہونے جا رہی تھی
یہ پوری 70 سال کی عبادت جس کو مل گئی، آئندہ گناہ نہ کرے اس لیے اسی رات کو میں نے اسے موت دے دی. تو اب یہ جو واقعے کا آخر تھا وہ تو اس لیے میں نے بتایا کہ اس میں بھی ایک پیغام ہے، لیکن اصل پیغام کیا؟ اصل پیغام یہ کہ انسان کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ. اب نمازی بھی لوگ ہوتے ہیں بہت سارے، روزہ بھی رکھتے ہیں، خمس دینے والے بھی بس کثیر تعداد میں آج کل ہو گئے، دل خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ کر. اور خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز میں کہ جہاں باپ اپنے بیٹے پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا باقاعدگی سے خمس دینے حج کرنے والے کتنے. پھر ہماری جو عبادت ہے مجلس، اس میں آ کے شریک ہونے والے، مجلس پڑھنے والے، مجلس کا انتظام کرنے والے، قصیدہ پڑھنے والے، نوحہ پڑھنے والے، پھر ہمارا یہ زیارت کا پورا ادارہ، یہ اتنی ساری نیکیاں. لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر آدمی کے پاس دین کی صحیح معلومات نہ ہو اور دین کی صحیح تعلیمات نہ ہو تو یہ ساری عبادتیں بجائے ثواب کے اس کے لیے الٹا عذاب کا سبب بن سکتی. ایک ہلکی سی مثال میں نے دی تھی دوسری یا تیسری مجلس میں کہ کربلا میں یزیدی لشکر اگر نماز کا شور کر رہا ہے اور نماز کی بات نہیں کر رہے، اول وقت کا نماز کا ثواب چاہیے، اول وقت کا. تو دیکھیے جہالت کی وجہ سے بات کہاں کی کہاں پہنچ رہی تھی کہ وہ نمازیں ان کے لیے کوئی فائدہ لا رہی تھی کہ نقصان. اسی طرح سے امام زمانہ کا ایک واقعہ اکثر پڑھتا ہوں، آج نہیں پڑھوں گا، ٹائم نہیں. اور وہ یہ کہ ظاہر جا رہا ہے زیارت کے لیے، اور امام فرماتے ہیں کہ تیری زیارت میرے دل کو تکلیف پہنچا رہی کیونکہ تو اپنے بوڑھے باپ کو اس حالت میں چھوڑ کے آ رہا کہ وہ رات بھر تیرے لیے تڑپ رہا. تو اب نیکیاں اگر معلومات نہ ہو آدمی اپنے اندازے سے، جو میں نے کہا نا ہاتھی کے اوپر ہاتھ پھیر کے اگر آپ کہیں کہ دیوار ہے یا رسی ہے یا پلر ہے تو یہ حماقت ہے. اب آئیے چوتھے امام کی زندگی کے دو بہت اہم جملے. آج صرف ایک پڑھوں گا، دوسرا آج نہیں پڑھوں گا، وہ کل پڑھوں گا. پہلا جملہ چوتھے امام کا اس حوالے سے کہ چوتھے امام نے کون سا جہاد کیا کربلا کے بعد، اور چوتھے امام کا جہاد مکمل کہاں ہوا؟ 40 میں جب کربلا ہے. یا چلے کربلا والی بات چھوڑیے، جب جہاد مکمل ہوا تو ہم پڑھتے ہیں زیارت 40. زیارت 40 پڑھتے ہیں نا، بہت اہم زیارت ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک حدیث بھی آ جاتی کہ مومن کی پہچان 5 چیزیں جن میں سے ایک ہے زیارت 40. یہ حدیث بھی آ جاتی. اس زیارت 40 کے بالکل شروع میں ایک جملہ آتا ہے جو بہت توجہ چاہتا ہے. بالکل شروع میں دیکھیں زیارت کسے کہتے ہیں؟ سلام کرنا. آپ سلام، دو آدمی زندہ آدمی ایک دوسرے کو ملتے ہیں سلام کرتے ہیں، اسی طرح معصومین کو سلام کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اعتبار سے وہ ہر ایک ان میں سے زندہ بھی ہے اور اس دنیا کے اندر ایکٹیو بھی ہے. خیر سلام کرتے ہیں. زیارت ہمیشہ شروع اسی طرح ہوتی ہے، اسی طرح چلتی ہے. لیکن اس زیارت کے بالکل شروع میں ایک دو جملوں کے بعد امام کو چھوڑ کے آپ اللہ سے بات کرتے ہیں. امام کو سلام کر رہے ہیں، آپ پہ سلام اے رسول کے بیٹے، اور آپ پہ سلام مولا کے علی کے بیٹے. ایک دم رک گیا شروع میں 2-3 جملوں کے بعد. اس کے بعد آپ نے امام کو سلام روک کر اللہ سے بات شروع کر دی. اے خدا، اب آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں زیارت کے بالکل شروع میں، آخر میں نہیں. آخر میں تو کئی زیارتوں میں شروع میں. اے خدا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آقا حسین نے اپنا پورا خاندان قربان کیا، اپنے آپ کو قربان کیا. وجہ کیا ہے؟ زیارت 40 میں آپ اپنی زبان سے وجہ بتاتے ہیں کہ اس پورے جہاد کا مقصد کیا ہے. میں کیا حیثیت رکھتا ہوں کہ کربلا کے جہاد کا مقصد بیان کروں؟ کوئی بڑا عالم میں نہیں بتا سکتا. لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ. ابھی گھر جاتے جاتے آپ موبائل فون پہ زیارت 40 نکالیں، شروع کا 6واں جملہ. اور جب آپ 40 کے دن پڑھیں گے اور مولانا محترم پڑھائیں گے تو آپ توجہ دیجیے. مولا میں نہیں، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں. آپ آئی بیئر وٹنس، اللہ سے بات کر رہے ہیں کہ آقا حسین نے یہ سارا جہاد کیا تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے اور اگنورنس سے اور لیک آف نالج کے نقصان سے بچایا جائے. استنقاذ عربی میں کہتے ہیں کوئی آدمی ڈوب رہا ہو نا، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکالے. یہ استنقاذ ہے، وہی لفظ آیا ہے کہ لوگ جہالت کے اندر ڈوب رہے تھے. حسین کے جہاد کا یہ مقصد تھا. شیطان نے فارمولہ بتائے، وہ والا فارمولہ کہ عیاشی اور بے حیائی سے معاشرہ بہکاتا ہوں، یہ ہے اس زمانے میں جو آخری زمانہ. لیکن جہالت سے بہکاتا ہوں، یہ ہر زمانے کا فارمولہ ہے. اور یہی وجہ کہ شیطان کو ہر مومن ایکسپٹڈ ہے، باخبر اویئرنس والا مومن جس کی معلومات ہو دین کے بارے میں، وہ پسند نہیں، وہ ان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے. اور چونکہ ایک زمانے میں علم کے اعتبار سے سب سے بڑی پرسنالٹی کا نام مرجع، تو مرجع اس وقت ہر وقت اس کی آنکھوں میں کھٹکتا رہتا. مرجع کو کسی طرح ختم کرو. اچھا مرجع ایک آدمی کا نام تو ہے، ایک انسٹیٹیوشن کا نام. تو پہلے افراد پر اعتراض ہوتے تھے ہمارے معاشرے میں، فلاں مرجع غلط، فلاں مرجع غلط ہے. کچھ بہت ہی مشہور پاکستان کے جملے ہیں جو میں یہاں دہرانا نہیں چاہتا ہوں.
البتہ یہ کہہ دوں کہ اب آج کل ایک کامن چیز ہو گئی ہے کہ مراجع کا نام لے کر لعنت کا فقرہ ممبروں پہ دیا جاتا ہے. جو پہلے دشمنان اہل بیت کے لیے بے شمار تھا, مراجع کا نام لے کے دیا جاتا ہے. وہ بھی اسٹیجز میں بات چل رہی, کیونکہ انسٹیٹیوشن کو ختم کرنا. تو پہلے نام ہوتے تھے, اب اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھا, حتیٰ شیخ توسی تک پہنچ گیا. آج کل شیخ توسی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے یہ دین اہل بیت کا ہی نہیں, یہ تو دین شیخ توسی کا ہے. میں ادھر جان ہی رہا ہوں. کیوں اتنا وجود کھٹک رہا ہے شیطان کو کہ یہ وہ ہے جو معاشرے کو با علم کرتے ہیں, یہ وہ ہے جو معاشرے کو معرفت دیتے ہیں, یہ ہے جو معاشرے کو اویئرنس دیتے ہیں. اور پھر اگر کوئی مرجع کے ساتھ ایسا رہبر بھی ہو جیسا ہم نے اتنا بڑا صدمہ دیکھا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے بڑے صدمے دیکھ چکے تھے, معصومین کی شہادت, اور پھر بھی شیعت کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا. جب انقلاب ایران کے فوراً بعد مولانا محترم شاید وہیں تھے یا اسی وقت پہنچے تھے وہاں قم کے حوزہ علمیہ میں, 20 سال وہاں رہے, اندازہ کریں. لیکن اس وقت ایک ایسی شخصیت کو شہید کیا تھا منافقین خلق نے, جسے امام خمینی کبھی اپنا بیٹا کہا کرتے تھے اور کبھی کہتے تھے میری ساری زندگی کا خلاصہ یہ شخصیت, مرتضی مطہری, شہید مرتضی مطہری. بہت بہت عظیم شخصیت اور بہت اہم رول تھا ان کا انقلاب ایران کے اندر. شہید مرتضی مطہری, جب ان کو منافقین خلق نے اس وقت شہید کیا, جب وہ امام خمینی سے ملاقات کر کے باہر آ رہے تھے, تو اس وقت جو تعزیت نامہ تھا امام خمینی کا, اس میں ایک جملہ تھا, اور وہ جملہ یہ تھا کہ اگر میرا یہ بیٹا جو میری ساری زندگی کا نچوڑ و ماحصل, یہ اگر قیامت تک تو کسی کو زندہ نہیں رہنا, یہ اگر بستر پہ مرتا تو اتنا فائدہ نہ دین کو پہنچتا نہ انقلاب کو پہنچتا. لیکن جب یہ شہید ہوا تو یہ شہادت وہ ہے, دنیا سے تو جانا ہی جانا تھا. اگر شہادت کے ذریعے نہ جاتے تو طبعی موت, نیچرل ڈیتھ کے ذریعے جاتے. لیکن اس وقت کی موت کوئی اتنا فائدہ نہیں پہنچاتا. لوگ آتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, عالم کا احترام اپنی جگہ, لیکن شہید کے خون کے ذریعے سے اس انقلاب کو اور اسلام کو اتنی طاقت ملی کہ ہم اس شہادت پر غمگین بھی ہیں, لیکن اس لیے مطمئن بھی ہے کہ شہادت نے دین کو فائدہ پہنچایا. اور یہ شہید قائد کو بھی یاد رکھیے آپ, 85 سے زیادہ کی ایج تھی نا ان کی, اور موت تو ہر ایک کو آنا ہے, کسی کو بھی. انکا میتم و انہم المیت وما جعلنا من قبلک الخلد, اے رسول ہم نے تم سے پہلے بھی کسی کو زندگی نہیں دی ہے, تم بھی دنیا سے جاؤ گے. جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا. لیکن دنیا سے جانے کا طریقہ ایسا طریقہ کہ جس کی وجہ سے دین کو بھی اتنا فائدہ پہنچا, انقلاب کو بھی اتنا فائدہ پہنچا, اور پوری دنیا میں جب امام خمینی کا انقلاب آیا تھا تو ایک اویئرنس آئی تھی کہ اسلام کسے کہتے ہیں, تشیع کسے کہتے ہیں. اس سے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے. بہت ہوا تو ہندوستان پاکستان کے ہمارے محلے کے غیر شیعہ جانتے ہوں گے, لیکن یورپ اور امریکہ کے ایوانوں تک جو اسلام گونجا. اور اس وقت شہید قائد کی شہادت کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انتہائی متعصب دشمنان اہل بیت کے علاوہ جتنے غیر ہیں وہ زیادہ غم کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں ہو مجاہد ہو تو ایسا مجاہد ہو. اس طرح سے وہ ڈٹا رہا اپنی جگہ پر, جبکہ ان کے پاس بچنے کا راستہ بھی تھا. اور اسلام عام حالتوں میں اس کو غلط نہیں کہتا, بنکر میں آدمی جا سکتا. بھئی رسول خدا 3 سال شیب ابی طالب میں گئے تھے, وہ ایک قسم کا بنکر تھا. مکے کے کافروں نے یہ نہیں کہا تھا ان کو بھیجو شیب ابی طالب میں. ابو طالب اپنے خاندان کو نہیں, رسول کو بچانے کے لیے شہر سے نکل کے جنگل میں چلے گئے. لیکن معلوم تھا اس شہید قائد کو, دیکھیے ان کے کچھ اسٹیٹمنٹ دیکھیے شہادت سے پہلے, کہ معلوم تھا ان کو کہ میں شہید ہونے والا ہوں, اور خوشی سے شہادت کو قبول کیا. جب بنکر کی پیشکش بھی کی گئی آپ کے علم میں, یہاں پہ میں 2 جملے عرض کر دوں اور اس کے بعد مجلس کو اختتام پر پہنچاؤں. پہلا جملہ یہ کہ یہ عجیب شخصیت, یعنی مولا کائنات کا غلام ہے نا, تو مولا کی زندگی کی ایسی جھلک ان میں نظر آ رہی, اور بہت ساری چیزیں تو ہیں, میں ساری چیزیں نہیں بیان کر سکتا. صرف ایک چیز, مولا کائنات کی بہت ساری خصوصیات میں ایک اہم ترین خصوصیت یہ, انگریزی کا ایک محاورہ ہے, پتہ نہیں صحیح میں بول رہا ہوں کہ غلط, مجھے انگریزی سے تو آتی نہیں, کیا جیک آف آل ماسٹر آف نن, کہ ایک آدمی تھوڑا سب کچھ جانتا ہے لیکن ماسٹر کسی چیز میں نہیں ہوتا. لیکن مولا کائنات کی خصوصیت ہے کہ ماسٹر آف آل. جس خوبی کو دیکھیے گا لگے گا علی سے زیادہ کسی میں خوبی ہے ہی نہیں. دنیا کہتی ہے 2 چیزیں کبھی ایک آدمی میں جمع نہیں ہوتی, اگر وہ تلوار چلانے والا ہے تو وہ علم نہیں رکھے گا, عالم ہے تو تلوار چلانا نہیں جانے گا. اب لسٹ بنائیے دنیا میں جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, چاہے یہاں اسٹیفن ہاکنگ سے شروع کر کے آپ پیچھے جائیے, آئنسٹائن اور نیوٹن اور سقراط اور بقراط اور افلاطون, جہاں تک جائیے سب نے علم کی خدمت کی.
تلوار نہیں چلانے جانتے تھے. اور جب تلوار چلانا جانتے تھے یہاں بھی اگر آپ دیکھیں, چاہے وہ سیزر ہو اور چاہے وہ ہنیبال ہو اور چاہے وہ چنگیز خان ہو اور چاہے وہ جتنے حکمران ہو, تلوار ان سے چلوا لیجئے, دنیا کے بہترین فاتح, مگر علم کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں. مولا کی ذات وہ عجیب ذات ہے کہ جب ممبر کوفہ پہ سلونی کہتے ہیں تو کائنات پہ ان سے بڑا عالم کوئی نہیں لگتا, اور جب خیبر کا دروازہ اکھاڑ رہے ہوتے تو کائنات پہ ان سے بڑا شجاع و طاقتور کوئی نہیں لگتا. اور خالی یہ دو باتیں نہیں ہیں, عبادت میں دیکھیں مسلح پر ان سے بڑا عابد آپ کو کائنات میں کوئی نہیں ملے گا, اور حقوق الناس میں دیکھیں تو مولا سے بڑا لوگوں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. اگر ایک یہودی کی بچی کی پازیب حاکم شام کے لشکر نے چھین لی تو منبر پر مولا زار و قطار رو رہے ہیں, رات کی تاریکی میں لوگوں کی مدد کریں. یہ ساری خصوصیات میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صاحبان ایمان جانتے ہیں. جس وقت میں اس شہید قائد رہبر آیت اللہ خامنائی کی زندگی کے ایک پہلو, مولا کی زندگی کا بھی صرف ایک پہلو میں نے لیا, اس ایک پہلو پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو واقعا جو جھلک آنی چاہیے ہر مومن میں مولا کی, مومن مولا نہیں بن سکتا لیکن جو جھلک آنی چاہیے. جس وقت عراق ایران جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت یہ شہید قائد ڈیفنس منسٹر تھے, اور بہت مشکل وقت تھا, ایران کا پورا سسٹم ٹوٹا ہوا تھا. جو انقلاب آیا وہ اتنے آرام سے نہیں آیا, سارے سسٹم ٹوٹ گئے. سب سے زیادہ فوج جو شاہ کی حمایت میں تھی وہ تتر بتر ہو کے رہ گئی. کہا بلکہ خود صدام بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ ملک تو ہمارا کیا مقابلہ کرے گا, دنوں میں ہم اس کو فتح کر لیں. لیکن جب یہ ڈیفنس منسٹر تھے آغا خامنائی, جس طرح سے انہوں نے جنگ لڑی اور جس طرح سے ایران کو اس موقع پر نہ صرف یہ کہ میدان میں جمے رہے بلکہ کامیابیاں حاصل کی, ہمیں لگا کہ ان سے زیادہ بہتر ڈیفنس منسٹر کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن پھر جب ان کو پریزیڈنٹ بنایا گیا, وہ جو شہادت ہو گئی اس سے پہلے والے پریزیڈنٹ کی, اور انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا, ہمیں لگا اوہ جو پریزیڈنٹ کی عہدے کی خصوصیت ہے ان سے بڑا پریزیڈنٹ کوئی نہیں ہو سکتا, یہ تو اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں. لیکن پھر جب امام خمینی کے انتقال کے بعد انہیں ولی فقیہ بنایا گیا تو ہم نے دیکھا ارے اس سے زیادہ بڑا کوئی ولایت فقیہ رکھنے والا پیدا نہیں ہو سکتا. جس شعبے میں جا رہے ہیں دیکھیں مولا کی خصوصیت ہے جو ان کے غلام میں جھلک آ رہی ہے. میں دونوں کو برابر نہیں کر رہا ہوں باللہ, لیکن جھلک آ رہی کہ جس عہدے پہ ان کو رکھا گیا حرف آخر تھے, لگا کہ اس عہدے پر ان سے زیادہ کوئی مناسب شخص اس زمانے میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, ایک جملہ کہتا ہوں کیونکہ وقت بہت گزر گیا ہے اور پھر موقع ملا تو آگے کسی مجلس میں اور تھوڑا بیان ہوگا, لیکن صرف ایک جملہ. جس وقت انہیں ولی فقیہ بنایا گیا, چنا گیا, ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے اندر, ایک آدمی بہت غمگین تھا اس وقت, ناراض تھا کہ ان کو کیوں ولی فقیہ بنا رہے, اور سب خوش تھے. اور جب یہ شہید ہوئے تو ایک آدمی انتہائی خوش تھا اور سب جو تھے غمگین تھے. جب ولی فقیہ بنے تھے 89 میں, تقریباً 37 سال پہلے, صرف ایک آدمی ناراض تھا اور کہہ رہا تھا ان کو ولی فقیہ نہیں بناؤ, اور سب لوگ خوش تھے کہ انہی کو بنائیں گے, ان سے زیادہ اس عہدے کے لیے کوئی نہیں. اور جب ان کی شہادت ہوئی تو صرف ایک آدمی ایسا تھا جو انتہائی خوش تھا کہ ٹھیک ہوا, اب باقی سب انتہائی غمگین تھے. وہ کون آدمی تھا؟ وہ خود یہ رہبر شہید قائد تھے. جب ان کو ولی فقیہ بنایا گیا, جو جتنی کمیٹی تھی سب انتہائی خوش تھی کہ ہم نے عہدے کے لیے بہترین آدمی کا انتخاب کیا. صرف یہ ناراض تھے, میں اس اہل نہیں ہوں, میں اس قابل نہیں ہوں, یہ عہدہ بہت بڑا, میں اسے نہیں سنبھال سکتا ہوں, کسی اور کا انتخاب کرو. وہ انتہائی ناراض تھے. لیکن وہ چونکہ پوری کمیٹی کا فیصلہ تھا, کمیٹی میں عام آدمی نہیں تھے, علماء تھے, مجتہدین تھے, مراجع تھے, کہا یہ عہدہ آپ کو قبول کرنا ہو. اور جب شہادت ہوئی ہے تو ہر آدمی غمگین ہے, خوش تھے تو خود شہید قائد خوش تھے کہ اللہ نے وہ, کیونکہ پہلے سے ہی تیاری ہو رہی, وہ مجھے رتبہ دیا ہے, شہادت کا رتبہ. یہ شہادت جو دین کے انتہائی کام بھی آئی, اور اس وقت جو ایران کے حالات ہے اس میں شہادت کتنی, عجیب لفظ کہہ رہا ہوں, کتنی ضروری تھی یہ شہادت. یہ شہادت ہونی چاہیے تھی اس وقت کے حالات میں, ورنہ دشمنان اہل بیت نے پچھلے 5 سالوں کے اندر انقلاب کو اتنا نقصان پہنچانے کی سازشیں کر لی. زندہ رہا تو دین کو اتنی طاقت عطا کی, دنیا سے گیا تو اس سے زیادہ طاقت عطا کر کے گیا. یہ خصوصیت کس کی ہے؟ یہ خصوصیت ان کے آقا حسین مظلوم کی ہے. جو دنیا میں رہے تب بھی دین کو فائدہ پہنچائے, دنیا سے گئے تو اتنا بڑا فائدہ پہنچایا کہ ظہور امام تک اب دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. شہید قائد. اور یہاں پہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں کہ بڑی بڑی شخصیتوں کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ان کو بھول جاتے ہیں جن کا بہت اہم رول ہوتا ہے اس شخصیت کی قربانیوں میں. ہاں, کربلا کے حوالے سے ہم کو یاد ہے, کربلا کے حوالے سے یاد ہے, باقی بھول جاتے ہیں. کیسے یاد؟
کہ آقا حسین اور آقا سجاد کا جہاد ہم پڑھتے ہیں، وہ امام معصوم ہے نا، لیکن ہم رول زینب کبریٰ کا بھی یاد رکھتے ہیں کہ زینب نہ ہوتی تو حسین اور سجاد کا جہاد اتنا آسان نہیں تھا۔ شہید قائد دنیا سے گیا، لیکن شہید قائد کی جو شہیدہ بیوی، ان کا بھی بہت اہم رول ہے۔ جس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری، اگر ہماری آج کے زمانے کی کوئی بچی عام عورت ہوتی، نہ یہ اس انداز سے ولایت فقیہ کے نظام کو سنبھال سکتے تھے، نہ ایران کو سنبھال سکتے تھے، اور خاص طور پر اس پھول جیسی معصوم بچی کو کیا کہا جائے۔ مناب کی 160 بچیاں اور شہید قائد کی 89، کہ ہم تو خیر عقیدت مند ہیں ان کے اس اعتبار سے کہ انہوں نے امام کی خدمت کی، ورنہ ہمارا ان سے کیا رشتہ، نہ ہمارے ہم قوم، نہ ہمارے ہم زبان، نہ ہمارے علاقے والے، نہ ہماری برادری والے، یہ صرف ایک دین کا اور ایمان کا اور حسینیت کا رشتہ ہے نا، کہ ہم جتنا اپنے گھر والوں پہ روتے ہیں اس سے زیادہ ان پر روئے۔ میں تھا اس وقت کراچی کے اندر، واقعا لوگوں کی حالت یہ تھی کہ بالکل میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، لیکن لگ رہا تھا عاشورہ ہو گیا۔ یہ کس وجہ سے؟ صرف یہ دین کی محبت تھی، یہ صرف اسلام کی محبت تھی، لیکن اس محبت کی خاطر قربانیاں بہت سے لوگوں نے دی، ایسی قربانی جو کربلا کی قربانی یاد آ جائے۔ حسین شہید ہوئے، حسین کے بچے شہید ہوئے، حسین کی بچی سکینہ نے تماچے کھائے۔ کیا یہ بہت ساری جھلک آپ کو شہادت میں بھی نظر نہیں آ رہی، زندگی میں بھی نظر آ رہی؟ وہ معصوم بچی کہ میں نے دیکھا کہ نان مسلم، ہم تو روئے اس بچی کی تصویر دیکھ کے، کیونکہ میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں آسٹریلیا، نان مسلم رو دیا اس بچی کو دیکھ کہ اسے بھی ایک کربلا میں اصغر کی شہادت ایسی ہے کہ آج بھی جب کوئی نان مسلم کسی طرح سے قائل نہ ہو تو اصغر کی شہادت پڑھ دو، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اور اسی انداز سے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ان کو میں برابر نہیں کر رہا ہوں، غلط فہمی نہ ہو، لیکن ان کے راستے پہ چل رہے، کون سے راستے پر؟ جو ہم اور آپ دن اور رات کہتے تو آئے، تیار ہیں کہ نہیں؟ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، کہنے والے سینکڑوں سال سے سینکڑوں ہیں جو کہہ چکے ہیں، عمل کر کے شہید قائد نے دکھایا۔ اے کربلا والوں، کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا تو یہی کامیابی حاصل کرتا، وہ کامیابی حاصل کر کے دکھائی کہ میں بھی شہید ہوا۔ آقا حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑ پامال کیا گیا تو میرا لاشا بھی بالکل صحیح سلامت تو نہیں رہا۔ آقا حسین نے اصغر قربان کیا تو اصغر کے پاؤں کی خاک میں نے اپنی نواسی قربان کی۔ اور یہ یاد رکھیے، بس یہ میرے آخری جملے، کیونکہ وقت بہت گزر گیا ہے، نماز کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، پورے مسائل پڑھنے کا آج موقع بھی نہیں ہے، بہت مختصر بات۔ اور یہ یاد رکھیے کہ شہید قائد تو جہاں گئے ہوں گے، کیونکہ عورتوں کا جو رول ہوتا ہے نا، کربلا میں آپ جناب زینب کبریٰ کے رول کو نہیں بھولتے ہیں، لیکن اپنی عملی زندگی میں بھی دیکھا کریں کہ جو بڑے بڑی شخصیتیں ہمارے سامنے دین کی خدمت گزار آتی ہیں، ان کی خواتین کا رول، یہ ہمیں اپنی عورتوں کو یاد دلانا آتا، ان کے بچوں کا رول۔ اب یہ معصوم پھول جیسی بچی مناب کی 160 بچیوں کے ساتھ اس وقت کہاں ہوگی؟ آپ کہیں گے جنت میں تو ہوگی، لیکن کہاں ہوگی؟ فاطمہ زہرا کی گود میں ہوگی۔ نانا کی گود سے وہ گئی اپنی دادی کی گود میں، فاطمہ زہرا کی گود میں۔ شہیدوں کے یہ پھول جیسے شہید بچے فاطمہ انہیں اپنی گود میں لیتی ہیں، اور اس گود میں لیتی ہیں جو گود خالی بھی نہیں۔ اب جو جملے میں کہہ رہا ہوں نا، یہ بس 2 جملے ہیں آج مصائب کے، اس سے زیادہ آج بات نہیں کروں۔ فاطمہ زہرا کی گود، بعض روایتوں میں ایک جملہ آتا، جب زمانے کے امام آ جائیں گے، حکومت قائم ہو جائے گی، مسجد کوفہ میں آپ گئے ہیں نا، تو جہاں پر دکت القضاء ہے، مولا بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، وہاں پہ رسول خدا عدالت لگائیں گے۔ یہ امام کے آنے کے فوراً بعد کی بات نہیں ہے، ظالموں کا خاتمہ ہو گیا، سفیانی مارا گیا امام کی تلوار سے، دجال مارا گیا حضرت عیسیٰ کی تلوار سے، شیطان مارا گیا رسول خدا کی تلوار سے۔ یہ 3 شخصیتیں آخر میں ماری جائیں گی، سب سے آخر میں شیطان مارا جائے گا رسول کی تلوار سے۔ اب نظام قائم ہو گیا، رسول وہاں آ کے بیٹھے جہاں مولا علی بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے۔ مسجد کوفہ دماغ میں لے کر آئیے نا، وہ چبوترا دکت القضاء جس کے پیچھے وہ بیت التشت ہے، جہاں اس بیچاری معصوم بے گناہ بچی کو مولا نے آنر کلنگ سے بچایا تھا۔ خیر، مولا بیٹھے ہوئے، کب؟ اپنی خلافت میں۔ امام کے آنے کے بعد وہاں رسول خدا بیٹھیں گے اور اعلان ہوگا کہ آج وہ دن آ گیا کہ ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی، اور آج ہر مظلوم کو اس پر ڈھائے جانے والے مظلوم کا انتقام لیا جائے گا۔ اعلان کیا جائے گا جس پر ظلم ہوا ہے وہ آئے، آج رسول خدا فیصلہ کریں گے۔ اور صرف اس زمانے کے مظلوم نہیں، جو مر چکے ہیں ان کو بھی زندہ کر کے لایا جائے گا۔
اور صرف اس زمانے کے ظالم نہیں، جو مر چکے ان کو بھی لایا جائے گا۔ یہ میرا ایک بہت پسندیدہ موضوع ہے، اس میں بہ گیا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، اور کروں گا بھی کسی موقع پہ، لیکن ابھی اتنی سی بات۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوگا، سب سے پہلے جو شخصیت مظلوم بن کر آئے گی اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا تذکرہ کرے گی، وہ خدیجہ طاہرہ ہوں گی۔ دشمنان اہل بیت نے ہر اس شخصیت کو کنٹروورشل بنا دیا ہے جس کا کوئی تعلق اہل بیت سے ہے، خود اہل بیت کو کنٹروورشل بنایا، اور ان سے ریلیٹڈ ہر شخصیت کو۔ ایک خدیجہ طاہرہ واحد شخصیت ہے کہ کسی دشمن اہل بیت کو جناب خدیجہ کے بارے میں کچھ کہنے کی ہمت و جسارت نہیں ہوئی۔ حضرت ابو طالب تب کو آپ کو معلوم ہے کہ کتنا زیادہ کنٹروورشل بنایا۔ خدیجہ طاہرہ یعنی اتنی کوشش کے باوجود، اتنا اہل بیت کے حامیوں میں خرابی ڈھونڈنے کے باوجود، کو خرابی تو ہے نہیں، وہ کوشش کرتے ہیں۔ خدیجہ طاہرہ کا کردار ایسا ہے رسول کی وفاداری میں، پوری دولت قربان کر دی، وقت قربان کر دیا۔ جو میں نے جملہ مراجع کے حوالے سے، شہید قائد کے حوالے سے کہا، ان کی شہیدہ بیوی کو بھی یاد کرے، جس نے اپنے شوہر کو اتنا سکون پہنچایا کہ وہ ولی فقیہ کے طور پہ اپنی ذمہ داری ادا کر سکا۔ یہ خدیجہ طاہرہ کی سیرت پہ عمل کیا اس مومنہ نے، انہوں نے رسول خدا کو اتنا سکون پہنچایا کہ رسول کار رسالت آرام سے انجام دے سکے۔ اتنا سکون کہ جب رسول خدا نے مکہ فتح کیا تو خانہ کعبہ کے سامنے رسول کا گھر ہے، برتھ پلیس آپ نے بھی دیکھا ہے، رسول وہاں نہیں رہے، جنت المالا کے قبرستان کے قریب خیمہ لگا کے رہے۔ کہا یا رسول اللہ کعبے کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں؟ پیغمبر نے قبر خدیجہ کی جانب اشارہ کیا، کہا یہ قبر وہ ہے جس کے قریب رہنے سے مجھے سکون ملتا ہے۔ سکون کیا کہنا اس بی بی کی عظمت کا، جس نے اپنی دنیا سے جانے کے اتنے سال بعد بھی رسول کو اتنا سکون عطا کیا۔ اب ہوا کہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ایک بات آپ بتائیے، پہلے آپ بتائیے، آپ گواہی دی، کیا میں نے آپ کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ کیا کہیں مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہے، کوئی خطا ہوئی ہے؟ پیغمبر جج روتے نہیں، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ اے خدیجہ تو نے تو وفا کا ایسا حق ادا کیا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، تیرے احسان کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا تو یا رسول اللہ ایک بات اور بتا دیجئے، کیا میں نے امت کا حق ادا کرنے میں، ماں ہے نا مومنین و مومنات کی، اپنی اولاد کا حق ادا کرنے میں کوئی کمی کی ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ اے خدیجہ میری امت تو جتنا تیرا احسان مانے حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، تو نے میری ہر امتی پہ احسان کیا۔ خدیجہ طاہرہ نے کہا تو یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میری اس قربانی کا، میری اس وفا کا، میرے اس ایثار کا یہ مجھے نتیجہ ملنا چاہیے۔ اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ خدیجہ طاہرہ نے اپنی ابا کو ہٹایا، محسن کا ننھا سا لاشا نانی کی گود میں نظر آ رہا، نانی اپنی گود میں نواسے کے لاشے کو لے کے آئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ یہ ہے میرا نواسا جو ماں کے پیٹ میں شہید کیا گیا، دنیا میں زندہ آ بھی نہیں سکا، اتنی میری قربانیوں کا یہ صلہ امت نے دیا، کیا احسان فراموش امت۔ اب راوی نے ایک سوال کر لیا، یہ سوال پر ہی آج کی مجلس ختم ہے۔ راوی نے کہا لیکن مولا آپ نے فرمایا خدیجہ طاہرہ جب آئی تھی نا تو فاطمہ اپنی ماں کو سہارا دیتے ہوئے لائی تھی، یہی ہوتا ہے نا، بڑے جاتے ہیں تو چھوٹے ساتھ میں جاتے ہیں، تو محسن کا لاشا تو فاطمہ کی گود میں ہونا چاہیے تھا نا، فاطمہ کا بیٹا ہے، خدیجہ کی گود میں کیوں ہے؟ امام معصوم روتے ہوئے فرماتے ہیں فاطمہ کی گود خالی کہاں ہے؟ اب جو فاطمہ نے ابا ہٹائی تو وہاں علی اصغر کا ننھا سا لاشا نظر آ رہا، ایک لاشا لے کے نانی آ رہی، ایک لاشا لے کے دادی آ رہی، اور یہ لاشا لے کے خالی یہاں پہ نہیں آئی ہے۔ آخری جملے میرے آخری جملے، قیامت کا دن ہے، اعلان ہو رہا ہے، اے قیامت کے میدان والو، یا معاشر الناس، اے انسانوں اپنی آنکھیں بند کر کے نگاہیں جھکا لو، رسول کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ بعض کتابوں میں تو یہاں تک لکھا کہ جب یہ اعلان ہوا تو سب نے نگاہیں نیچی کی، انبیاء تک نے نگاہیں نیچی کر لی، مولا علی اور رسول خدا ایک مرتبہ اسی حالت میں کھڑے رہے۔ اللہ نے سوال کیا اے میرے حبیب تم نے اپنی نگاہیں کیوں نیچی نہیں کی ہے؟ اے میرے ولی تم نے اپنی نگاہیں نیچی کیوں کی ہے؟ دونوں نے کہا خدا بندہ یہ تو ہمارے لیے محرم ہیں، ہم کیوں آنکھیں بند کریں؟ کہا محرم کی بات نہیں ہے، اس وقت جس حالت میں فاطمہ آ رہی ہے محمد تم دیکھ نہیں سکتے اپنی بیٹی کی حالت، اے علی تم دیکھ نہیں سکتے اپنی بیوی کی حالت،
قیامت میں بھی شکستہ پہلو کے ساتھ آئیں گی، ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ آئیں گی اور سیدھی بارگاہ الہی میں پہنچے گی۔ خدا بندہ یہ سارے مظالم کی گواہی میں دینے کے لیے ان مظالم کو لے کے آئی ہوں، لیکن اس لیے آئی ہوں تاکہ امت کو بخشوا دوں۔ سوال ہوگا کہ کوئی سامان شفاعت بھی لائی ہو؟ فاطمہ کہیں گی ہاں خدا بندہ میں سامان شفاعت بھی لائی ہوں۔ اور کیا سامان شفاعت ہے؟ دو چیزیں پیش کریں گی، پہلے علی اصغر کا خون بھلا ہوا کرتا اور پھر عباس کے کٹے ہوئے بازو۔ خدا بندہ یہ میرا عباس ہے، ان کے بازوؤں کے طفیل میرے چاہنے والوں کو معاف اجرکم اللہ۔ پروردگار آج پھر باب الحوائج کا ذکر آ ہی گیا کہ اہل بیت کا ذکر ہو اور کربلا اور شام کا ذکر ہو اور عباس کا ذکر نہ ہو، خدا خود ہی زبان پہ جاری کرتا ہے باب الحوائج کا واسطہ جن کے کٹے بازو قیامت کے دن ہماری اور آپ کی شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا جو ہمیں بخشوانے کے لیے ٹوٹی پسلیوں اور پہلو شکستہ کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے گی۔ جو لوگ آج کی مجلس میں مصروف گریاں ہیں، ان مومنین اور مومنات کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ کچھ بیماروں نے خاص التماس کی، ایک بچہ ہے اس کی بہت خواہش تھی، ایک ہمارے نوحہ خان ہے انہوں نے اپنے والدین کے لیے کہا، اور بھی کئی لوگوں نے۔ خدا بندہ ان کو جن التماس نہیں بھی کی لیکن ان کے یہاں بیمار ہیں، ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ان مظالم کے انتقام کے لیے اور بیمار اسلام کو شفا دینے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین